پھر اس نے اپنی بات ختم کر کے سیلین کی جانب دیکھا تھا، جو کھوئے کھوئے انداز سے محو ہو کر اسے دیکھ رہی تھی۔ الف اس کے حیران چہرے کو دیکھنے لگا تھا۔ تمہیں یہ سب کون بتاتا ہے؟ ہر وقت لڑنے والی سیلین انتہائی معصومیت سے آنکھیں پھیلائے الف سے سوال کر رہی تھی، اور الف اس کے اس طرح کہنے پر دل سے مسکرایا تھا، اور وہ دونوں وہاں سے آگے بڑھ گئے تھے۔ حیرت ہے اس نے بحث نہیں کی، الف منہ میں بڑبڑایا۔ وہ دونوں ان 2 گھنٹوں میں کافی انجوائے کر چکے تھے۔ وہ عروسی جوڑا پہنے، چاند جیسا چمکتا چہرہ لیے پھولوں سے سجے ہوئے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اس کا سرخ گولڈن کام والا جوڑا اس کے ایک گرد ہلکا بنایا ہوا تھا، ہاتھ مہندی کے سرخ رنگ سے اور نکھر رہے تھے۔ ہلکے میک اپ نے ہی اس کے حسن کو تراش دیا تھا۔ وہ دل میں ہزاروں ارمان لیے زیام فارس کی آمد کا شدت سے انتظار کر رہی تھی۔ 1 مہینہ پہلے زیام فارس نے اس کی زندگی میں قدم رکھا تھا، اور آج وہ اس کے نکاح میں تھی۔ وہ اس دن کو یاد کر کے وہ مسکرائی۔ مائسا تم جتنا بولتی ہو زیام بھائی اتنے ہی خاموش طبیعت کے ہیں۔ مائسا کو ہانی کے کہے الفاظ یاد آئے تھے۔ اس نے سامنے لگے شیشے میں خود کو ایک نظر دیکھا تھا۔ اس رب کا شکر ہے جس نے اتنے حسین لمحات کو میری زندگی میں شامل کیا۔ مائسا نے دل ہی دل میں رب کا شکر ادا کیا تھا۔ دروازہ کھلنے پر اس کی ہنسی کو بریک لگا۔ زیام کا وہ پورے 2 گھنٹے سے ویٹ کر رہی تھی، جو اب جا کر پورا ہوا تھا۔ وہ چپ چاپ سنجیدگی سے آ کر اس کے برابر میں بیٹھا اسے دیکھنے لگا۔ وہ نظریں جھکائے اس کی جانب سے سنہرے اور دلکش الفاظوں کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے اس کی سرمئی بائیں آنکھ کے تل کو دیکھتے ہوئے اسے پکارا تھا، مائسا۔ مائسا نے اپنا نام اس کے منہ سے آج پہلی بار سنا تھا۔ وہ اپنے دل کی دھڑکنوں کو بڑھتا محسوس کر رہی تھی۔ جی؟ پھر اس نے ہلکی آواز میں اسے پکارنے پر کہا، تمہیں پتا ہے تمہارے حسن کی اتنی قیمت نہیں لگی جتنی میں نے سوچا تھا کہ لگے گی۔ اس نے پہلا جملہ ادا کیا۔ اب وہ اس کی گہری کاجل آنکھوں کے اٹھنے کا انتظار کر رہا تھا۔ جی؟ اس بار مائسا نے سوالیہ کہا۔ اس کی کاجلی آنکھوں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ اس کی جھکی پلکیں اٹھی تھی۔ جو بات میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں وہ اگر نہیں بھی بتاتا تو کوئی بڑی بات نہیں۔ زیام اس سے منہ پھیرتا ہوا سامنے لگے پردوں کی جانب دیکھتا ہوا بولا تھا۔ مائسا کے چہرے پر اب بھی سوال تھے۔ تم سے پہلے میں نے کئی شادیاں کی ہیں، اس نے جملہ ادا کیا۔ اسے چپ اور حیران دیکھ کر زیام نے مزید کہا۔ ویسے بھی وہ ان حیران چہروں کا عادی تھا۔ مائسا کا حیران چہرہ اسے سامنے لگے شیشے میں نظر آ رہا تھا، مگر وہ خاموش تھی، جبکہ وہ اس کی خاموشی کا نہیں بلکہ اس کے غصے اور شور کا سوچ کر وہاں آیا تھا۔ اپنی جھنجھلاہٹ کو چھپاتے ہوئے اس نے مزید کہا، شادیاں اس لیے کی ہیں کیونکہ حسن بیچنا ہی میرا کام ہے۔ حسن بیچنا؟ مائسا نے بے یقینی سے اس کا کہا دہرایا۔ مائسا کی طرف سے 2 الفاظ ادا ہوئے تھے۔ زیام ابھی بھی اس کی طرف دیکھنے سے قاصر تھا۔ تمہارے حسن کی قیمت سے کم 80 لاکھ سوچی تھی میں نے، مگر اتنے حسین چہرے کی بھی 50 لاکھ ہی لگے۔ وہ جھنجھلاہٹ کو اپنے اندر اتارتا ہوا افسوس سے اسے بتا رہا تھا۔ یہ کیا حسن کی قیمت لگا رکھا ہے؟ ہاں، ہمارا نکاح ہوا ہے زیام فارس، مائسا نے بلند آواز میں اسے یاد دلایا۔ اس کی بات کے مفہوم کے خوف سے اس کے ہونٹ کانپنے شروع ہو چکے تھے۔ آواز حلق میں کہیں پھنس رہی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے مائسا، اس نکاح میں میرے اور تمہارے نام کے سوا سب جھوٹ اور دھوکہ تھا۔ نہ میں نے تمہیں قبول کیا اور نہ اپنی بیوی مانا ہے۔ اب وہ کھڑا ہو کر اس کی کاجلی آنکھوں میں نمی تلاش کرتا ہوا اپنی سرخ آنکھوں سے اسے بتا رہا تھا، تم چاہو تو مجھے اپنا شوہر مان سکتی ہو، لیکن تمہیں ایک شوہر اپنی بیوی کی قیمت لگاتا ہوا برا نہیں لگے گا۔ مائسا بھی اپنا لہنگا سنبھالتی بیڈ سے اتر کر اس کے سامنے کھڑی ہو چکی تھی۔ مائسا کو اس کے الفاظ کسی بہت بڑے خطرے کا اشارہ لگ رہے تھے۔ اس سے اچھا ہے کہ تم ایک کڈنیپر سمجھ لو، افسوس کم ہوگا۔ وہ مکمل شیر دلی سے گویا تھا۔ مائسا نے ایک نظر اپنی کاجلی آنکھوں سے اپنے محافظ پر ڈالی۔ آنسو تر تر سوکھے گالوں پر بہہ نکلے تھے۔ زیام نے ان کاجلی آنکھوں سے کاجل کو بہتا دیکھا تھا۔ خوشیوں نے ہر طرف خوف اور ڈر کو جگہ دے دی تھی۔ آخر وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اب ہاتھ جوڑ چکی تھی۔ اللہ کا واسطہ مجھے جانے دو، میں نے بہت بڑی غلطی کی تم سے شادی کر کے، مجھے اس کی اتنی بڑی سزا مت دو۔ وہ اپنے مزاج خدا کے آگے گڑگڑائی تھی۔ زیام نے ایک نظر اس کے جوڑے ہوئے ہاتھوں پر ڈالی اور تیز ترار لہجے میں کہا، جانتی ہو میرے سامنے تمہاری جیسی کئی لڑکیاں ہاتھ جوڑ چکی ہیں، ایک نے تو پیر بھی پکڑ لیے تھے، لیکن ان سب کا کوئی فائدہ نہیں، میں یہ دیکھ دیکھ کے پک چکا ہوں۔ اور ٹائی سے بولا، ہاں ایک بات جان لو، میرا دل ایسی سخت چٹان کی طرح ہے جس پر تم موٹے موٹے آنسو بھی گرا لو تب بھی سراغ نہیں کر سکتی۔
ضیام نے شہادت کی انگلی کو دل کے اشارے پر رکھ کر کہا، اور وہ اب اسی کی طرح نیچے بیٹھ چکا تھا۔ اس نے اس کے آنسوں میں بہتے حسن پر نظر ڈال کر جتنے والے انداز میں کہا، مجھے کچھ مرعوب نہیں کر سکا مائسا، نہ تمہارا حسن، نہ تمہاری یہ سرخ ہوتی ناک، اور نہ یہ ٹپکی جھیل جیسی کالی آنکھیں۔ کیا یہ کافی نہیں؟ ویسے بھی 50 لاکھ میں سے 5 لاکھ تو تمہارے باپ جیسے چچا کے حوالے کیے ہیں میں نے، ضیام نے اٹھتے ہوئے بے نیازی سے کہتا، وہ اس پر آسمان گرا چکا تھا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، میرا باپ ایسا نہیں کر سکتا۔ مائسا کی برداشت اب ختم ہو رہی تھی، وہ بھی اٹھتے ہوئے چیخی۔ وہ جانتی تھی اس کے چاچا لالچی ہیں، پر اتنے نہیں ہو سکتے۔ یہ بات تب سچ ہو سکتی ہے جب تم اسے اپنے چاچا ماننے سے ہی انکار کر دو۔ ضیام پر اس کے بہتے آنسوؤں کا رتی برابر بھی کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، وہ زخم پر زخم لگاتا جا رہا تھا۔ تم اتنے گھٹیا ہو، اتنے نیچ، گھن آ رہی ہے مجھے تم سے۔ ضیام، تم مائسا چیخی، مگر ضیام اس کی بات کاٹ چکا تھا۔ یہ کیا تم نے ضیام ضیام لگا رکھا ہے؟ مجھے دنیا زیم کے نام سے جانتی ہے، اپنا اصلی نام بتانا ہی نہیں چاہیے تھا تمہیں۔ اس نے اس طرح بے نیازی سے کہا جیسے افسوس کے لیے بس ایک یہی وجہ ہو اس کے پاس۔ اس کے منہ سے زیم سن کر اس کے اوسان کھٹا ہوئے تھے، دماغ نے تیزی سے کام کیا۔ یہ نام وہ نیوز پیپر میں بھی پڑھ چکی تھی، جہاں اس کے نام کے ساتھ اس کے کارنامے بھی نقل تھے۔ کیا ہوا؟ میری شہرت سے تو واقف ہو نا؟ اس نے شاطرانہ مسکراہٹ سے کہا۔ تم ایک جاہل انسان ہو ضیام، جو نکاح جیسے لفظ سے ابھی تک ناواقف ہے، جیسے زندگی اور پل پل گزرتی سانسوں کا کوئی لحاظ نہیں، جو اپنے وجود سے ہی ناواقف ہے۔ ضیام فارس، تم بے خبر انسان ہو۔ وہ سرخ آنکھوں سے اسے احساس دلانے کی پہلی اور آخری کوشش کر چکی تھی۔ مائسا زمین پر ڈھہ گئی تھی، وہ کس کے چنگل میں پھنس گئی تھی اسے اب اندازہ ہو رہا تھا۔ ضیام اب وہاں اسے ماتم کرتا دیکھنے کے بجائے وہاں سے باہر نکل چکا تھا۔ الف سیلین کو گھر کی جانب چھوڑتا ہوا اب گاڑی کو ایک سائڈ پر لگا کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہاں اس آدمی سے ٹکراتے ہوئے اس کے ہاتھ میں وہ ایک چھوٹا سا باکس آیا تھا۔ اس کا سائز کافی چھوٹا تھا، جبکہ اس وقت ہاتھ لگانے سے ایسا لگا تھا جیسے وہاں اور بھی اس طرح کے باکس اس شخص کی جیب میں موجود تھے۔ اس چھوٹے سے لکڑی کے باکس کو الف غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس پر سوائے ایک چھوٹے سے سوراخ کے کچھ بھی نہ تھا۔ وہ سوراخ بالکل اس باکس سے نیچے کی جانب کونے میں تھا، جو کہ ایک چھوٹی سی پن کا سائز تھا۔ ادھر ادھر نظر گھما کر جب الف کو کچھ بھی ایسا نظر نہ آیا جو اس پن کے جتنا ہو، تو وہ اپنے ہاتھ میں بندھی گھڑی کی طرف آیا تھا، جسے کھول کر وہ اس کا چھوٹا سا باریک اور مضبوط تار نکال چکا تھا۔ اس تار کو اس نے لکڑی کے باکس کے چھوٹے سے سوراخ میں ڈالا تھا۔ زور دینے پر وہ باکس اچانک ہی ایک سائڈ کی طرف سے ہلکا سے باہر کی جانب آیا تھا۔ اور نے باکس کے اس ابھرے ہوئے حصے کو دیکھا، وہاں ایک چھوٹا سا کاغذ تھا۔ اسے نکالنے پر الف نے اسے غور سے پڑھا تھا۔ وہ اپنی لمبی پلکوں والی آنکھیں اس تحریر پر ڈالا ہوا تھا۔ وہاں جو لکھا تھا وہ اس نے اپنے منہ سے دہرایا، The journey from a walking to necklines, necklines to slip, and from slip to death has begun. بیداری سے غفلت، غفلت سے نیند، اور نیند سے موت تک کا سفر شروع ہو چکا ہے۔ آخر میں چھوٹے چھوٹے حروف میں بلیک ہول کا کانفرنس لکھا تھا۔ الف اسے پڑھ کر مزید سوچوں میں ڈوب گیا تھا۔ یہ کس قسم کی تباہی پھیلانے والے ہیں اب؟ آخر یہ کیسی جنگ ہے جو بغیر ہتھیاروں کے ہوگی؟ بلیک ہول نامی یہ کس طرح کی سازش ہے؟ مائسا وہاں زمین پر بیٹھی گہری گہری سانس لے رہی تھی۔ آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو اس نے دونوں ہاتھوں سے پہنچا تھا۔ نہیں، ہمت نہیں ہارنی مائسا، ہمت نہیں ہارنی۔ آزمائش ہے، فقط آزمائش ہے۔ وہ رب کسی پر اس کی جان سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اسے آیت کا مفہوم اپنے دماغ میں اچانک ہی آ رہا تھا۔ میں یہ آزمائش اٹھا سکتی ہوں، میرے کندھے اس قابل ہے۔ وہ آنکھوں سے دوبارہ آتے آنسوؤں کو اپنے مہندی والے ہاتھوں سے پوچھ رہی تھی، جب اس کی نظر اپنے ہاتھوں پر گئی جہاں ضیام کے نام کی مہندی لگی تھی۔ بے حس، ایک بے حس انسان، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو تم ضیام فارس، مائسا نے دھندلی آنکھوں سے مہندی کو دیکھ کر کہا۔ وہ اب اٹھ چکی تھی۔ اس نے واش روم کا رخ کیا تھا۔ پانی کا فل نل کھول کر اب وہ اپنے میک اپ کو اچھی طرح صاف کر رہی تھی۔ آنسو اس نل کے پانی کے ساتھ بہتے جا رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد وہ ہلکا میک اپ بھی اپنے چہرے سے صاف کر چکی تھی۔ اب اس کی آنکھوں میں ہلکے کاجل اور ہلکی نمی کے سوا کچھ نہ بچا تھا۔ خود کو سادہ لباس میں ملبوس کرتی اب وہ وہاں سے باہر نکلی تھی۔ دل ابھی بھی خوف میں تھا۔ اب اس کا دماغ بس وہاں سے بھاگنے کا سوچ رہا تھا۔ وہ خود سے عزم کر چکی تھی، یا تو وہ یہاں سے نکل جائے گی یا پھر خود کو جان سے مار لے گی، مگر عزت پر آنچ بھی نہیں آنے دے گی۔ وہ عزت کرتی واش روم سے باہر نکلی۔
اس چادر کو خود پر لپیٹا جو سارا وقت پلین میں پہن کر لاہور آئی تھی۔ اسے اچانک ان خاتون کا خیال آیا تھا جن کو ضیام نے اپنی ماں بتایا تھا۔ نہ جانے وہ عورت کون تھی، اب اسے صرف وہاں سے نکلنا تھا۔ چادر کو خود پر لپیٹتی وہ بے حد میں خوف محسوس کر رہی تھی۔ نہ جانے وہ کہاں تھی اور اسے اب کہاں جانا تھا۔ رات کا یہ پہر اس کے خوف کو مزید بڑھا رہا تھا۔ اللہ قدم قدم پر میری مدد کر، اس نے منہ ہی منہ میں دعا کی تھی۔ کاجلی آنکھوں میں مسلسل آنسو تھے۔ وہاں بند دروازے کو دیکھ کر اسے لاک ہونے کا خیال آیا تھا۔ کچھ سوچ کر کسی نتیجے پر پہنچی تھی۔ اس نے دروازے کو اپنے پن سے کھولنے کے لیے بالوں سے ایک پن نکالی تھی، مگر دروازے کو ہاتھ لگا کر اسے ایک جھٹکا لگا۔ وہ دروازہ کھلا تھا۔ مائسا کچھ پل کو سکتے میں اس دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ یروشو، تم کیا سمجھتے ہو؟ کیا ہم اتنے طاقتور ہو گئے ہیں کہ لوگ ہم سے ڈرے؟ ڈیلیسن ہاتھ میں شیمپین کا گلاس پکڑے سامنے بیٹھے اپنے عزیز دوست یروشو سے مخاطب تھا۔ وہ ایک بڑے سے کمرے میں ایک لمبی سی میز پر آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ ڈیلیسن اپنے مخصوص گاؤں میں ملبوس ہاتھ میں شیمپین لیے یروشو کو دیکھ رہا تھا۔ وہاں لال کلر کے بڑے بڑے پردے ڈلے تھے، پیلی روشنی چاروں اور پھیلی تھی۔ میز پر کئی قسم کے کھانے رکھے تھے۔ یروشو کالے کپڑوں میں گھنگریالے بالوں والا ایک ادھیڑ عمر شخص تھا۔ وہ بھی وقت وقت سے شراب کے مزے لوٹ رہا تھا۔ یروشو، تم کیا سمجھتے ہو؟ کیا ہم اتنے طاقتور ہو گئے ہیں کہ لوگ ہم سے ڈرے؟ طاقتور انسان اس وقت تک طاقتور نہیں ہوتا جب تک لوگ اس سے نہ ڈرے۔ یروشو چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ سجائے ڈیلیسن کی بات کا جواب دیتے ہوئے اٹھا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے لوگ ڈرتے ہیں تو قابو میں آتے ہیں؟ غلط میرے دوست، غلط۔ ڈیلیسن نے یروشو کو مخاطب کر کے اس کی بات کی نفی کی تھی۔ قابو میں وہ آتے ہیں جو نہیں ڈرتے، وہ اکڑ جاتے ہیں۔ ڈرنے والے تو ایک ایک قدم پھونک کر اٹھاتے ہیں، مگر بے وقوف غرور سے چلتے ہوئے خود ڈیلیسن کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ جانتے ہو یروشو، اس ڈر کو کیا کہتے ہیں؟ مسلمانوں کا وہ خوف جو وہ اللہ سے رکھتے ہیں۔ یہ خوف شیطان کی راہ میں ہمیشہ رکاوٹ بن جاتا ہے، اور بے خوف تو میرے بہت پیارے اور میرے بہت نزدیک ہیں، کیونکہ وہ تو شیطان کی راہ میں پھول بچھا کر ان کا انتظار کیا کرتے ہیں۔ یہ جو مٹی ان کے گھروں کے قرآن پر ہوتی ہے وہ اصل میں ان کے دل پر ہوتی ہے۔ ڈیلیسن شیطانی مسکراہٹ سے بولا تھا۔ اے یسوع مسیح، میری دعا ہے کبھی وہ مٹی ان کے دلوں سے نہ ہٹے، کبھی بھی انہیں قرآن پر سے مٹی ہٹانے اور اسے پڑھنے کی توفیق نہ ملے۔ وہ دونوں ہاتھ پھیلا کر بولا تھا، میرے لیے جنت کے راستے آسان کر خدا، آسان کر دے۔ وہ بلند آواز سے بولا تھا۔ یروشو بھی اس کی بات پر مسکرا کر آمین کہتا ہوا شیمپین پینے لگا تھا۔ وہ ہانپتی ہوئی سر پر چادر پھیلائے اس کمرے سے باہر نکلی تھی۔ وہ 3 مرلے پر پھیلا ہوا ایک خوبصورت سا گھر تھا اور وہ اس وقت اوپر کے فلور پر بھاگ رہی تھی۔ وہ اسی راستے پر چل رہی تھی جہاں سے وہ چل کر وہ اس کمرے تک آئی تھی، وہ راستہ جہاں سے وہ ایک تاریک اور خوفناک منزل کی جانب خوشی خوشی آ گئی تھی۔ اس کی کاجلی آنکھیں خوف سے پھیلی تھی، وہ ہر طرف نظر دوڑاتی نیچے کی طرف بھاگ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر اسے حیرت کا جھٹکا لگا تھا کہ وہاں کوئی بھی نہیں تھا، پھر بھی وہ مسلسل بھاگتے ہوئے ادھر ادھر نظر دوڑا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا ابھی کوئی اسے پکڑ کر واپس ایک کمرے کی 4 دیواری میں پھینک دے گا، جہاں ذلت اس کا مقدر ہوگی، جہاں اسے عزت کے بدلے شاید اپنی جان دینی ہوگی۔ مگر اس کے خیالوں کے برعکس ایسا کچھ نہ ہوا۔ نہ کسی نے اسے روکا، نہ کوئی اس کے راستے میں دیوار بنا۔ وہ جو کچھ دیر پہلے دھوکے کا پہاڑ اس کے اوپر آ گر چکا تھا، وہ نہ جانے کہاں تھا، مگر مائسا اس وقت اس بارے میں نہیں سوچ رہی تھی، وہ خود کی حفاظت میں لگی تھی۔ اس طرح بھاگتے بھاگتے وہ مین گیٹ تک پہنچ کر لمبی لمبی سانسیں لیتی ایک پل کو رکی۔ اس نے اللہ کا نام پڑھ کر اس گیٹ کو اپنی جانب کھینچا تھا۔ اس کی آنکھیں کچھ پل کو حیرت سے پھیل گئی تھی۔ وہ گیٹ بآسانی کھل گیا تھا۔ گیٹ کھولتے ہی رات کی تاریکی نے اسے خوف و ہراس میں مبتلا کیا۔ گرجتے بادلوں نے اس کے دل کی دھڑکنوں کو تیز کر دیا تھا۔ اب اسے باہر کا گیٹ صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ اس باہر والے مین گیٹ تک پہنچی تھی۔ نظر اٹھ کر وہ اوپر کی جانب گئے۔ وہ 3 مرلے طے کر چکی تھی۔ سر کے اوپر چھت نہیں بلکہ کھلا آسمان تھا۔ جس مائسا نے گھر سے قدم باہر نہ نکالا تھا، وہ انجان شہر میں انجان گلی میں انجان گھر کے باہر اکیلی کھڑی تھی۔ سر پہ چادر کو اچھی طرح لپیٹتی ہوئی وہ دروازہ کھول کر اس گھر کی آخری دہلیز بھی عبور کر گئی۔ اس کے اپنے ساتھ اس کا ایک چھوٹا سا بیگ تھا جس میں اس کا ایک جوڑا تھا۔ اس کے علاوہ وہ سب کچھ وہ اس گھر میں چھوڑ آئی تھی جس میں اس کے ارمانوں کا خون بھی شامل تھا۔
وہاں کھڑے ہو کر دھندلی ہوتی آنکھوں سے اس نے اس گھر کو حقارت سے دیکھا تھا جہاں کچھ دیر پہلے وہ دلہن کے روپ میں داخل ہوئی تھی۔ ہزاروں خواہشیں اس گھر میں دم توڑ چکی تھی۔ اب وہ ایک خستہ دل لیے اس خوفناک تاریکی میں باہر کھڑی تھی۔ اسے شدت سے وہ لمحہ یاد آیا تھا جب وہ سب کو خیرآباد کہتی ہوئی زیان پارس پر دل و جان سے اتباع کرتے ہوئے اس کے ساتھ ٹرین میں سوار ہوئی تھی۔ اسے یاد تھا جب وہ ٹرین میں چڑھ رہی تھی اور زیان پارس نے اس کی جانب اسے سہارا دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا اور اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے وہ ہاتھ تھام لیا تھا۔ اس وقت کیوں اسے اس کی آنکھیں اپنائیت دکھی تھی۔ اسے یاد تھا جب زیان پارس نے چلتی ٹرین میں رات کے وقت اسے چائے آفر کی تھی۔ چہرہ سنجیدہ تھا مگر مائرا اس کے سنجیدہ چہرے کو محبت کا روپ سمجھ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھ سے وہ چائے لی تھی، پھر کچھ دیر بعد وہ بسکٹ کا ایک پیکٹ اسے تھما چکا تھا۔ کیا وہ سب صرف اس لیے تھا کہ وہ سیدھا مائرا ابراہیم کہیں مکروہ چہرے کی حقیقت نہ جان سکو، یا اس لیے تھا کہ بغیر شور کیے چپ چاپ اس کی گھٹیا سازش کا حصہ بن جاؤ، یا پھر وہ مجھ سے ہمدردی تھی، میری ذات سے ہمدردی تھی جو اس شخص کے ہاتھوں اس طرح رلنے والی تھی۔ ماموں، ان الفاظ کا کیا مطلب ہو سکتا ہے آخر؟ اب تو آپ مجھ سے کچھ نہ چھپائیں۔ الف فراز کے عین مقابل بیٹھا ان سے کہہ رہا تھا۔ نظریں ناسمجھی سے فراز پر ٹکی تھی، جبکہ وہ اپنے ہاتھ میں وہ کاغذ پکڑے تھے جو الف نے اس لکڑی کے باکس سے نکال کر انہیں تھمایا تھا۔ بلیک ہول، انہوں نے اپنے منہ سے ان لفظوں کو دہرایا تھا۔ اس وقت وہ دونوں فراز کے پلیٹ میں موجود تھے۔ الف اس باکس کو لیے سیدھا اس مسئلے کا پتہ لگانے فراز کے پاس پہنچا تھا۔ اب وہ ان پر نظریں جمائے انہیں سوالیہ نظروں سے گھور رہا تھا۔ ماموں، برائے مہربانی بتائیں یہ سب کس سازش کا حصہ ہے؟ انہیں چپ دیکھ کر اب وہ مزید جھنجھلاہٹ سے بولا تھا۔ ان کی خاموشی اسے مزید اکتاہٹ کا شکار کر رہی تھی، جبکہ وہ اس پر پرچی پر نظریں ڈالے چپ تھے۔ پھر کچھ وقت کے بعد ان کے ہونٹوں کو حرکت ہوئی۔ الف، یہ کوئی ایک شخص نہیں، فراز نے پہلا جملہ ادا کیا۔ لہجہ شکایتی تھا۔ مطلب ایک شخص نہیں؟ الف نے ان کی بات پر ناسمجھی سے سوال اٹھایا۔ یہ پاکستان کے کونے کونے میں پھیلی ایک تنظیمی سازش کا نام ہے، وہ مزید بولے تھے۔ نظریں الف پر سے ہٹتی کمرے میں لگے پردے پر ٹک گئی تھی۔ کیسی سازش؟ ان کے بتانے پر وہ لفظوں پر زور دے رہا تھا۔ نہ صرف پاکستان بلکہ اس نے ترکی، شام، ایران، افغانستان، یہاں تک کہ بہت سے مسلم ممالک کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، وہ مزید بولے تھے۔ الف انہیں غور سے سن رہا تھا، ماتھے پر شکنیں نمایاں تھی۔ کچھ دیر ٹھہر کر وہ آگے بات کو جاری رکھتے ہوئے بولے تھے، میں اور تمہاری انٹیلیجنس 30 سال سے اس سازش کے پیچھے اس کے مین کردار کو ڈھونڈ رہے تھے۔ کتنے لوگ ہماری ٹیم کے شہید ہوئے اس ایک بلیک ہول کے پیچھے، اور اب جا کر ہمیں حقائق کا علم ہوا ہے۔ جانتے ہو، 30 سال کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس تنظیم کا کوئی ایک خاص لیڈر ہے ہی نہیں۔ فراز اب اس باکس کو ہاتھ سے میز پر رکھ چکے تھے۔ واٹ؟ آخر بغیر لیڈر کی کس طرح کی تنظیم ہے؟ ان کی بات اس کے یقین سے باہر تھی۔ اس کے ہزاروں لیڈرز ہیں، یہ لوگ ہر جگہ سے آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ یہ تنظیم صرف ایک مقصد کے تحت کام کر رہی ہے جس کا شکار تقریباً 80% مسلمان ہو چکے ہیں اور باقی ہو رہے ہیں۔ فراز انتہائی سنجیدگی سے کہہ رہے تھے، تو کیا ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے؟ اسے ذہن میں آتا دوسرا سوال تجسس سے کیا تھا۔ 2015 سے 19 کے درمیان لانچ ہونے والے ایپ اس تباہی کی ایک اہم شاخ ثابت ہوئے ہیں۔ اس سال میں اور آگے آنے والے سالوں میں یہ مزید بڑھے گا۔ فراز اب تفصیل سے بتا رہے تھے، جبکہ لہجہ سنجیدہ تھا۔ آپ ان ایپس کی بات کر رہے ہیں جو کمیونیکیشن کے لیے بنائے گئے ہیں؟ اس نے ذہن میں ہوتے جھماکے کو سوچ کر پوچھ لیا تھا۔ ہاں، مگر ان کا مقصد کمیونیکیشن سے بہت آگے ہے۔ بعض ایپس نوجوان نسل کی بربادی کا سامان مہیا کر رہے ہیں اور بعض دماغی بیماریوں کا سبب بن رہے ہیں۔ جانتے ہو، اس سال اور پچھلے کئی سالوں سے پاکستان میں نوجوان نسل کے دماغی امراض 20% بڑھے۔ نہ صرف یہ بلکہ بیٹھے بیٹھے جذبات اور اچانک موڈ کا بدل جانا، غصہ کرنا اور پھر چڑچڑا ہو جانا، اس قسم کے دماغی امراضوں کا نامناسب سے زیادہ نوجوان نسل میں ہوا۔ اب اس کی شرح مزید بڑھ رہی ہے۔ یہ سب کیوں کر اور کس لیے ہو رہا ہے؟ اس کی ایک وجہ نہیں، اٹھتے بیٹھتے ہر چیز میں بلیک ہول نامی اس آپریشن کا ہاتھ ہے۔ ہماری ٹیم نے اس کی ایک سب سے بڑی وجہ پتہ لگائی گئی ہے۔ کیا وجہ ہے وہ؟ فراز بات کرتے ہوئے صوفے پر جا بیٹھے تھے، جبکہ وہ وہیں کھڑا شکن آلودہ لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ ہم سے ہمارے آزاد حصوں کو چھین لینا، ان ریاستوں پر قبضہ کر لینا جو مسلمانوں کی حکمرانی میں ہے، اور آزاد مسلمانوں کو اپنا غلام بنا لینا۔ یہ کھیل سالوں سے نسل در نسل چل رہا ہے۔
تو پھر کیا ان ایپس پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی؟ جھنجھلاہٹ سے کہا گیا۔ واقعی فراز کی بات سن کر اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ صرف ایپس بند کروانے سے ہی مسئلہ حل ہو جائے گا؟ یہ میں نے ایک مثال دی ہے تمہیں، ان کی سازشیں اور تباہ کاریاں میں 30 سال سے ملاحظہ کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہوئے خاموش ہوئے تھے، جبکہ الف کا دماغ سوچوں کے گہرے سمندروں میں غوطے کھانے لگا تھا۔ تاریخ رات میں اگر روشنی کہیں پھیلی ہوئی تھی تو وہ ان گرجتے بادلوں کی تھی جو بارش سے پہلے گرج رہے تھے۔ گہرے بادل چاند کی چاندنی کو پورے آسمان میں پھیلا چکے تھے۔ اس چاندنی اور گرجتی رات میں کوئی بے یار و مددگار تھا جس کا اس سرزمین پر شاید کوئی نہ تھا۔ ہاتھ میں چھوٹا سا بیگ پکڑے ایک انجان سی منزل کی جانب چل رہی تھی۔ گندمی مخملی رنگت والا چہرہ بڑی سی سفید چادر میں ڈھکا ہوا تھا۔ وہ سادہ سے لباس میں ملبوس اس گھر سے بہت دور آ چکی تھی۔ لوگوں کی چپتی نظریں اس کو اپنے اوپر ایک سوالیہ نشان لگ رہی تھی۔ اپنی جانب ہر اٹھنے والی نظر مائسا کو تیر کی طرح چبھ رہی تھی اور ہر تیر پر زیان فارغ کا نام لکھا تھا۔ ابھی وہ آنکھوں میں بے تحاشا آنسو لیے دل پر بوجھ لیے چل رہی تھی کہ ایک آواز نے اسے منجمد کر دیا۔ وہ اذان کی آواز تھی جو ابھی شروع ہوئی تھی۔ بے ساختہ مائسا نے اس آواز کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ وہ اللہ اکبر کی صدائیں سنتی ہوئی تیز تیز بڑھ رہی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ وہ یہ جانتی تھی کہ مسجد میں عورتوں کا کیا کام، مگر قدم تھے کہ بس اسی مقام کو ایک محفوظ مقام سمجھ کر بے تڑپ اسی طرح اٹھ رہے تھے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ وہ الفاظ کسی تصویر کی طرح مائسا کے دل پر بھر رہے تھے، جواب جو اب ہو چکے تھے۔ اس کا دل اس حالت میں رب کی تسلی پر محو دم سادہ بنتا جا رہا تھا۔ اللہ، وہ ہلکا ہلکا ورد کرتی اس اللہ کے گھر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ کسی عام رنگنے والے کو رنگ ساز کہتے ہیں، مگر جو رنگ اللہ کے بندوں پر رب کی طرف سے چڑھتا ہو تو وہ قلب ساز بن جاتا ہے۔ مائسا کو اپنے بابا کے الفاظ یاد آئے تھے۔ اذان کے اختتام پر وہ اس چھوٹی سی مسجد کی گلی تک پہنچ چکی تھی۔ مسجد اسے بالکل اپنے سامنے دکھائی دے رہی تھی۔ وہ اپنی بوجھل ہوتی کاسلی آنکھوں کو اٹھاتی اس مسجد پر محفوظ کر چکی تھی، مگر وہ آنکھیں جھک رہی تھی، بند ہو رہی تھی۔ اسے اپنے پیروں سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ اب آگے بڑھنے کا دم ختم ہو چکا تھا۔ اسے لگا تھا کہ شاید موت اسے اس تاریک رات میں چھپکے سے لینے آئی ہے۔ آنکھوں کے سامنے ہر چیز گھومتی نظر آ رہی تھی۔ اندھیری چاند رات میں وہ اپنا قابو کھوتی ہوئی زمین بوجھ ہو چکی تھی۔ بادل گرجے تھے، بادلوں میں مینا برسایا تھا۔ ایک موٹی سی بوند مائسا کے سفید گندمی چہرے پر پڑی، پھر کئی بوندیں اس کے چہروں سے نکلتے آنسو کے ساتھ مل چکی تھی۔ اس کا جسم آہستہ آہستہ ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ ہونٹ گلابی رنگت سے پلید رنگ اختیار کر چکے تھے۔ آنکھیں بارش میں بھیگتی مزید بوجھل ہو گئی تھی۔ ہونٹ کانپ رہے تھے۔ وہ سنسان سڑک تھی، بارش کا اثر بھی کافی ہو چکا تھا۔ اس کی سفید چادر کچھ مٹی اور کچھ پانی میں بھیگ کر اپنا سفید رنگ کھو رہی تھی، مگر اسے اس وقت کسی چیز کی پرواہ نہ تھی۔ کچھ یاد نہ تھا سوائے اس کے کہ کسی نے اس کے دل کو، اس کے جذباتوں کو بری طرح ٹھیس پہنچائی تھی۔ زیام، مائسا نے اپنی بوجھل آنکھوں کو بند کرتے ہوئے فقط ایک نام لیا تھا، زیام فارس۔ یہ نام جو اب شاید اس کی زندگی کا ایک دردناک اور شفاف پہلو بن چکا تھا۔ سیلین گھر میں بیٹھی بری طرح بوجھل کا شکار تھی۔ شام کا وقت تھا، ہاتھ میں چوٹ کی وجہ سے جاب سے چھٹی لی تھی، اور اب یہ چوٹ اور یہ اکیلا گھر مجھے کھا رہا ہے۔ وہ تنہائی سے رہتی ہوئی خود اپنے آپ سے مخاطب تھی۔ لہجہ اور چہرہ سطح کی بوریت کا شکار تھا جس پر اداسی نے گھر کر رکھا تھا۔ کیا کروں آخر؟ ایک بار پھر خود سے سوال کیا گیا تھا۔ اچانک پھر اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ دماغ میں ایک دھماکہ سا ہوا تھا، کوئی فلم دیکھتے ہیں۔ ہاں سلیم، یہ آئیڈیا اچھا ہے۔ وہ خود کو پرجوش کرتی ہوئی اونچا بول رہی تھی، اور اب وہ صوفے سے اٹھ بیٹھی تھی۔ اب کیا اکیلے دیکھوں گے فلم؟ ایک سوال نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ دونوں ہونٹوں کو آپس میں ملاتی ہوئی گہری مسکراہٹ سے ہنسی تھی۔ الف صاحب کو بلایا جائے۔
سلیم کے دماغ میں الف کا خیال آیا تھا۔ نہیں بھائی، وہ مجھے بلیک لیگ پر بھی لے کر گیا تھا، منع کر دے گا۔ سلیم تمہاری بےعزتی ہو جائے گی نا۔ اس نے خود کو جواب دیا۔ وہ سلیم ہی کیا جو الف کو تنگ نہ کرے، دیکھو میں اسے کیسے بلاتی ہوں۔ سلیم اپنا فون ہاتھ میں پکڑے الف کا نمبر ملانے لگی تھی۔ ہیلو سلیم۔ الف نے ایک ہی بہن پر فون اٹھا لیا تھا، جس پر سلیم نے حیرانی سے فون کو دیکھا۔ بولو، الف نے مزید پوچھا۔ سلیم کو فون واپس کان سے لگا چکی تھی۔ آل، وہ آواز کو بھاری بنا کر بولی تھی۔ ہاں بولو۔ آل وہ، سلیم مزید آواز کو بھاری کر کے بولی۔ کیا ہوا ہے سلیم؟ اب وہ فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ میرے ہاتھ میں بہت درد ہو رہا ہے، بہت درد ہو رہا ہے۔ اس کا فون اٹھانا تھا کہ سلیم نے اپنی ایکٹنگ کے جوہر دکھانے شروع کر دیے تھے۔ کیا درد ہو رہا ہے؟ مقابل سے الف کی دھیمی آواز آئی تھی۔ بہت، اس نے اس کے پوچھنے پر مزید رندی ہوئی آواز میں کہا۔ چہرے پر ہنسی تھی۔ تم رکو، میں آ رہا ہوں۔ کچھ مت کرنا جوت کو، ہاتھ مت لگانا، الف کہتا وہ فون کاٹ چکا تھا، جبکہ وہ فون کو ہی دیکھنے لگی تھی۔ لو بس، اتنا آسان تھا اسے بے وقوف بنانا، اور سلیم تم خواہ ہی پریشان ہو رہی تھی۔ وہ صوفے پر ڈھیر ہوئی نظر سے مسکرا کر دروازے کو دیکھ رہی تھی، پھر فون نکال کر وہ نئی لانچ ہونے والی ایک فلم بھی ڈاؤن لوڈ پر لگانے لگی۔ کچھ دیر گزرنے پر اس کو ڈور بیل کی آواز آئی۔ وہ مسکراتی ہوئی دروازے پر پہنچ کر دروازہ کھول چکی تھی۔ سامنے الف کھڑا تھا اور وہ ہلکی مسکراہٹ سے الف کو ہی دیکھ رہی تھی۔ ارے سلیم، سیدھے ہاتھ سے دروازہ کیوں کھولا ہے؟ اس میں تو بہت درد ہے تمہارے، اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر آرام سے اندر آتے ہوئے کہا تھا۔ سلیم اس کے بات پر جی جان سے مسکرا رہی تھی، مگر پھر اس کی ہنسی کو بریک لگا تھا جب الف اکیلا نہیں، ایک دراز کامی شخص بھی گھر میں داخل ہوا تھا، جس کے گلے میں اسٹیتھوسکوپ تھا۔ بلا شبہ وہ ڈاکٹر تھا۔ وہ ان کو دیکھ کر اب آنکھیں گھمائے شدت سے چہرے سے الف کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی سنجیدہ سا اسے ہی دیکھ رہا تھا، آنکھیں چھوٹی کی ہوئی تھی۔ یہ ڈاکٹر ہے سلیم، جب تم نے بتایا کہ تمہارے ہاتھ میں درد ہو رہا ہے تو میں انہیں لے آیا ہوں، اس نے اس کی پھیلی ہوئی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، اور ان کو لے کر آگے بڑھ گیا تھا، جبکہ وہ تو اپنی جگہ جیسے جم کے رہ گئی تھی۔ جو سوچا تھا وہ اس کے بالکل مخالف ہوا تھا۔ بیٹو سلیم، یہ تمہیں چیک کر لیں گے۔ وہ انہیں صوفے کی طرف لے جا چکا تھا۔ آل، ذرا میری بات سنو، سلیم نے اسے آہستہ سے سرگوشی میں کہا۔ ہاں میں سنوں گا، پہلے تم چیک اپ تو کروا لو۔ آؤ بیٹھو یہاں۔ آل اسے دوسرے ہاتھ سے پکڑ کر صوفے پر بٹھا چکا تھا۔ وہ بنا کچھ کیے وہاں بیٹھ چکی تھی۔ ڈاکٹر کے چیک اپ کے درمیان وہ الف کو ہی دیکھ رہی تھی۔ ہاتھ کو موو کریں، ڈاکٹر نے اسے ہاتھ کو دوسری طرف ہلانے کا کہا۔ وہ اب ہاتھ کو موو کر کے دکھا رہی تھی، ساتھ ہی نظریں الف پر تھی، جو چیک اپ کو بہت رسوخ سے دیکھ رہا تھا۔ باقی سب تو ٹھیک لگ رہا ہے، بس آپ کو میں ایک پین کلر انجیکشن لگا دیتا ہوں، ڈاکٹر نے اپنے بیگ کی جانب رک کر کے کہا، اور سلیم کی سانس اوپر کی اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی تھی۔ اس نے خوف سے پھیلی آنکھوں سے الف کو دیکھا تھا۔ الف نے بھی ایک نظر سلیم پر ڈالی تھی، جو اس انتظار میں تھی کہ الف اسے دیکھ کر انجیکشن کا منع کر دے گا۔ اسے سردی بھی شدید پسینے چھوٹے تھے۔ جی ڈاکٹر، درد زیادہ ہے، آپ انجیکشن ہی لگا دیں۔ الف نے بھی ڈاکٹر صاحب کی تائید کی تھی۔ نہیں، کوئی درد ورد نہیں ہے، سلیم نے فوراً صوفے سے اٹھ کر کہا تھا۔ سلیم، مجھے پتا ہے تم انجیکشن سے ڈرتی ہو، اس وجہ سے کہہ رہی ہو کہ درد نہیں، الف نے مکمل وضاحت کے ساتھ اسے کہا تھا۔ آنکھوں میں شرارت صاف دکھائی دے رہی تھی، جبکہ سلیم کی آنکھیں جو کچھ دیر پہلے مسکرا رہی تھی وہ اب خوف سے پیلی پڑ رہی تھی۔ نہیں، میں سچ کہہ رہی ہوں ڈاکٹر، مجھے انجیکشن کی ضرورت نہیں، سلیم نے الف پر نظریں گھار کر چبا کر لفظ ادا کیے تھے۔ الف کی آنکھوں میں وہ شرارت دیکھ چکی تھی۔ آپ کہیں تو میں لگا سکتا ہوں، اس سے درد دور ہو جائے گا، ڈاکٹر نے ایک بار پھر کہا تھا۔ جی نہیں ڈاکٹر، بہت شکریہ، وہ ایک کھا جانے والی نظر الف پر ڈالتی ہوئی ڈاکٹر کو کہہ چکی تھی۔ اس کے اس انداز سے کہنے پر ڈاکٹر مزید کچھ نہ بولے۔ اوکے ڈاکٹر صاحب، آئے میں آپ کو باہر تک چھوڑ دوں۔ الف اب ڈاکٹر صاحب کو کہتا ہوا ان کے ساتھ باہر کی طرف چل دیا تھا۔ عجیب، تم بہت عجیب ہو الف، وہ منہ میں شدید چڑھ کر بڑبڑائی تھی۔ ہو گیا بڑبڑانا، اب سچ بتاؤ کیوں بلایا تھا؟ الف اس کے غصے سے نمودار ہوتا ہوا صوفے پر بیٹھ کر بولا تھا۔ وہی بلیک جیکٹ جو وہ اکثر و بیشتر پہنتا تھا، آج بھی پہنا ہوا تھا۔ بال بغیر جیل کے سیٹ تھے، چہرہ خوشباش تھا۔ سلیم اب اس کے برابر میں صوفے پر آ کر برجمان ہو گئی تھی۔ بلو کلر کی ٹاپ اور جینس میں بالوں کا جوڑا بنائے وہ سادہ سے ہولیم تھی۔ اس سے پہلے کہ تم وجہ بتاؤ، پہلے آنکھیں بند کرو، الف نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ سلیم نے کچھ دیر والی بات کو ملائے عجیب سا منہ بنا کر وجہ جاننی چاہی۔ آنکھیں بند، الف نے دوبارہ کہا تھا، جس پر وہ آنکھیں بند کر چکی تھی۔
اس کا ہاتھ صوفے کے اوپر سیدھا سیدھا رکھا ہوا تھا۔ سیلین جو آنکھیں بند کر کے پتہ نہیں کیا کیا سوچ کر خوش ہو رہی تھی، اسے ہاتھ پر کچھ چپتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اچانک سے ہی اس نے آنکھیں کھول دی تھی۔ وہ حیرت سے الف کو دیکھ رہی تھی۔ الف اس کے ہاتھ میں بڑے آرام سے وہ انجیکشن لگا چکا تھا اور وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے الف کو دیکھنے کے سوا اور کچھ نہ کر سکی تھی۔ اچانک سے وہ اٹھ کر صوفے سے 2 قدم دور ہوئی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی تھی؟ سیلین اب اپنا ہاتھ ہلاتی سے شدید غصے سے گھور رہی تھی۔ بدتمیزی نہیں، سزا تھی۔ الف دونوں ہاتھ صوفے پر پھیلائے چوڑا ہوتے ہوئے انتہائی سنجیدگی سے بولا تھا، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ سیلین شدید غصے میں کچن کی طرف دوڑی تھی۔ الف کی نگاہیں اسی پر ٹکی تھی۔ وہاں اسے کچھ بھی ایسا نظر نہیں آ رہا تھا جس سے وہ اپنی توہین کا بدلہ لے سکے۔ پھر وہ کارنر پر رکھا چاقو ہاتھ میں اٹھا چکی تھی۔ نہیں سیلین، اگر خون کر دیا تو پھر جیل بھی تمہیں ہی جانا پڑے گا۔ میرا کیا ہے، میں تو سکون سے مر جاؤں گا۔ الف باہر صوفے سے ہی چلایا تھا، جس پر وہ مزید چڑھ گئی تھی۔ ابھی بتاتی ہوں بیٹا، سیلین کہتی ہوئے اب فریج کی طرف بڑھی تھی۔ الف جو مزید صوفے پر بیٹھا تھا سیلین کا انتظار کر رہا تھا، اس کی نظر سیلین پر گئی تھی جس کے ہاتھ میں کیچپ تھا۔ سیلین سوچ لو، الف نے اس کے ہاتھ میں کیچپ دیکھ کر خود کو مکمل الرٹ کرتے ہوئے بولا تھا۔ سوچ لیا۔ وہ اب کیچپ کھول کر اس کی طرف ڈال رہی تھی۔ اس کا کیچپ پر ہاتھ رکھنا تھا کہ الف اپنی جگہ سے پھرتی سے ایک ہاتھ کے سہارے سے اچھل کر صوفے کی دوسری طرف جا چکا تھا۔ او نہیں، سیلین کے منہ سے نکلا تھا۔ نگاہیں سامنے صوفے پر جڑی تھی۔ اس کا پھیکا پھینکا گیا کیچپ اس کے صوفے پر گر چکا تھا۔ شکست کھانے پر تمہارا منہ بالکل کھجور کی طرح سکڑ جاتا ہے۔ الف نے اس کے پھولے ہوئے اور گھسیلے چہرے کو دیکھ کر تبصرہ کیا۔ میں نے کہا تھا سوچ لو۔ الف نے اب دوبارہ اس کے غصے کو بھڑکایا تھا۔ اب کی بار سیلین نے فوراً کارروائی کرتے ہوئے پانی سے بھرا جگ میز سے اٹھا کر سیدھا الف کے اوپر پھینکا تھا۔ الف اس اچانک کارروائی کے لیے تیار نہ تھا، اس لیے اس بار سیلین کا نشانہ ٹھیک الف تک ہی پہنچا تھا۔ سیلین اسے دیکھ کر مسکرائی تھی۔ اوپر سے نیچے تک وہ پورا بھیگ چکا تھا، یہاں تک کہ بال بھی ماتھے سے آ لگے تھے۔ بدلے میں تم پر پانی نہیں ڈالوں گا، الف نے اس کے ہاتھ سے اچانک کیچپ چھین کر کہا، اور سیلین کے کسی بھی رد عمل سے پہلے ہی وہ اس پر پورا کیچپ خالی کر چکا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، کیچپ بھی رکس ہے۔ سیلین اب اپنا کیچپ والا منہ لے کر ٹیشو پیپر کی طرف گئی تھی اور ٹیشو سے منہ صاف کرتے ہوئے بولی تھی، ہاں پانی اپنے شوہر پر پھینکنا تو جیسے بہت ہی ثواب کا کام ہے۔ الف نے اپنے ٹھنڈے پڑتے ہاتھوں سے اپنی جیکٹ کو جھاڑتے ہوئے کہا، پھر خود ہی اس کے ہاتھ رکے تھے۔ اس نے اپنے الفاظوں پر غور کیا تھا، پھر اس نے سیلین کے چہرے کو بغور دیکھا جو بغیر کسی تاثر کے اس کے کہے الفاظوں پر ہی ایسے ہی بت بنی دیکھ رہی تھی۔ کس نے کہا ہے میں تم سے شادی کروں گی؟ سیلین اس کی بات پر اسے بھولنے کے بعد ہنستی تھی، جس پر الف بھی کچھ دیر پہلے بچوں والے رویے پر ہنس دیا۔ میں کون سے شادی کروں گا تم سے؟ وہ تو میں کسی اور کو یاد کر رہا تھا تو منہ سے شوہر نکلا۔ لگتا ہے شادی کا اشارہ ہے، الف نے سیلین کو دیکھ کر کہا تھا، جو اب بہت سارے ٹیشو پیپر لیے خود کو صاف کر رہی تھی۔ خبردار، تم بے شک مجھ سے شادی نہ کرو، بھاڑ میں جاؤ، لیکن سیلین کے علاوہ کسی اور کا سوچا بھی تو میں جان سے مار ڈالوں گی تمہیں۔ اچانک ہی اس کی بات پر سنجیدہ سی ہو کر بولی تھی، جس پر ایک پل کو الف حیران سا ہوا تھا۔ وہ ایک چھوٹی شرارتوں والی ضدی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ شاید ہی سیلین کبھی اس کے سامنے اتنا سنجیدہ ہوئی تھی۔ باقی سب ٹھیک ہے، لیکن الف کو جان سے مارنا ذرا مشکل ہے، اس نے زمین کی جانب نظریں مرکوز کر کے کہا تھا۔ چھوٹے سے علاقے کی وہ ایک طویل عرض پر پھیلی مسجد تھی، جہاں لوگ اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے دن رات آیا جایا کرتے رہے۔ اس مسجد میں جہاں ہر طرف اللہ کی عبادت دن رات ہوتی تھی، وہیں ایک چھوٹی سی جگہ میں اس مسجد کے مالک اور اس کی کفالت کرنے والے انور صاحب اپنی بیگم رخسانہ کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ رات کی تیز ترار بارش اب ختم ہو چکی تھی۔ لاہور میں ہونے والی یہ اس سال کی سب سے تیز ریکارڈ کی گئی بارش تھی، جو پوری رات برس کر اب جا کر کچھ تھمی تھی۔ وہ دونوں میاں بیوی اس وقت اپنے کمرے میں موجود تھے۔ انور صاحب ظہر کی نماز کی امامت کروا کر کمرے میں کچھ دیر پہلے ہی لوٹے تھے۔ انور صاحب کی نظر رخسانہ کے پریشان حال چہرے پر پڑی۔ وہ کرسی پر بیٹھی سامنے بستر پر پڑے بے ہوش وجود کو دیکھ رہی تھی۔ سامنے مخملی رنگت والی لڑکی آنکھیں بند کیے بے ہوش پڑی تھی۔ چہرے کے علاوہ پورا وجود چادر میں پوشیدہ تھا۔ آنکھیں سوجی تھی اور ان کے گرد سرخی حائل تھی۔ ہونٹ اصلی رنگت پر واپس آ چکے تھے۔ بائیں آنکھ کے پاس والا تل بھی مرجھایا سا تھا۔ انور صاحب، اس لڑکی کا تو بخار ہی نہیں اتر رہا ہے، رخسانہ پھر پریشانی سے بولی۔ اس کے تپتے ہوئے ماتھے پر اپنا ہاتھ رکھ کر بولی تھی، بیگم آپ اس بچی کو کچھ دیر چھوڑ دیں، نہ جانے کہاں سے آئی ہے، کس مصیبت کا شکار ہوئی ہے، نہ جانے کس دکھ نے اسے بخار میں مبتلا کیا۔ انور صاحب اپنی
ٹوپی سر سے اتارتے ہوئے رخسانہ کو تسلی دیتے ہوئے بولے، انور صاحب اگر ہماری اولاد ہوتی تو وہ بھی بالکل اتنی ہی بڑی ہوتی جتنی یہ ہے۔ رخسانہ نے ایک اور حسرت بھری نگاہ اس بے ہوش لڑکی کے چہرے پر ڈال کر کہا، رخسانہ اولاد نہیں دی اس رب نے میں مانتا ہوں، مگر مسجد کے تمام بچوں کو اس نے میری اولاد سے بھی زیادہ میرے اور تیرے قریب بھی تو کر دیا، اور اب اس لڑکی کے ذریعے وہ نہ جانے کون سی خدمت ہم دونوں سے لینا چاہتا ہے، نہ جانے کیا ارادہ ہے اس کی قدرت کا۔ انور صاحب آنکھوں میں تشکر لیے کہہ رہے تھے۔ ان کے یہ الفاظ رخسانہ بیگم کی تسلی کا سبب بنے تھے اور وہ شکوہ شکایت کو جھٹک کر نماز ادا کرنے کے لیے اٹھ چکی تھی۔ شام کا وقت تھا۔ وہ نیو یارک کا ایک بہت وسیع کرکٹ گراؤنڈ تھا۔ چاروں طرف روشنیوں اور بڑے بڑے ڈیک کا انتظام تھا۔ ایپس لانچ کرنے والی اس کمپنی کے کروڑوں مداح آہستہ آہستہ کر کے اس کمپنی کی جانب سے منعقد ہونے والی اس پریس کانفرنس اور ایک اہم کانسرٹ کا حصہ بننے آ رہے تھے۔ ہزاروں کی تعداد میں انتظامیہ وہاں موجود شائقین کا استقبال بڑے رسوخ سے کر رہے تھے۔ وہ نیو یارک سٹی میں ہونے والی ایک بہت بڑی لانچنگ پارٹی تھی جس میں ایک بہت ہی اہم اعلان بلیک ڈیزائن نامی اس کمپنی کی طرف سے ہونے والا تھا۔ ہر طرف شدید گہما گہمی کا عالم تھا۔ شائقین کی بوریت کو دور کرنے کے لیے وہاں بڑے بڑے ڈیسک میں اس وقت کے ٹاپ ٹرینڈ گانے لگائے جا گئے تھے تاکہ جلدی پہنچنے والے لوگ لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ایک ادھیڑ عمر کا شخص جو خود ایک بہت ہی مہنگے ترین کوٹ پہننے ملبوس تھا، بیک اسٹیج پر مائک کی سیٹنگ ہونے کا ویٹ کر رہا تھا۔ بال جیل سے سیٹ تھے، کلر سے مکمل بلیک کیے گئے تھے۔ لوگوں کی شور کی آواز ہر طرف نمایاں تھی۔ لوگ اس اعلان کو سننے کے لیے بے چین تھے جو وہ شخص اس وقت کرنے والا تھا۔ بے چینی کا یہ دور ختم کرتے ہوئے وہ شخص اسٹیج سے اشارہ ملنے پر اسٹیج پر پہنچا تھا۔ ساتھ ہی سیکیورٹی کو اور بھی سخت کر دیا گیا تھا۔ تالیوں کا ایک شور جو اچانک سے ہوا تھا، کوئی اب بے چینی سے اس شخص کی طرف نگاہیں جمایا ہوا تھا۔ وہ شخص ہاتھ میں مائک پکڑے بغیر کچھ بولے ایک ہاتھ اٹھاتے ہوئے وہاں کے تمام ممبرز کو ہائی فائی کر چکا تھا۔ ہیلو نیو یارک، وہ پورے اعتماد سے بولا تھا۔ So my name is Dalton Tan, and as you all know, our company Black Design is going through a big hit this year. میرا نام ڈالسن ٹین ہے اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ہماری کمپنی بلیک ہال ایک بہت بڑی کامیابی سے گزری ہے۔ وہ شخص پورے مجمع سے انتہائی جوش کے ساتھ رابطے میں تھا، ساتھ ہی کیمرے کے ذریعے اس کی باتیں اور وہاں موجود ایک بہت بڑا مجمع بآسانی ٹی وی پر بھی دکھایا جا رہا تھا۔ کافی تعداد میں لوگ ٹی وی پر دیکھ سن رہے تھے۔ And you all know that we are getting better and better. That's why you all come here. And if I say this so, I am sure I am not wrong. That we are incredible. You a lot. Our new ideas, you and our new apps are giving you a much better place for communication than others. آپ سب جانتے ہیں کہ ہم اس فیلڈ میں بہت اچھے ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے تو آپ سب یہاں آئے ہیں۔ اور اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ ہم نے آپ سب کو بہت خوش کیا ہے۔ ہمارے لیے ان نئے طریقے اور نئے ایپس آپ سب کو ایک بہت ہی اچھی جگہ رابطے کی میہا کر رہے ہیں۔ اس شخص کی بات ختم کرنا تھا کہ چاروں طرف سے شور اور سیٹیوں کی آواز ابھری تھی۔ So no, without any more time, I am here to share my world best and number one idea all across the world. اب کسی قسم کا وقت ضائع کیے بغیر میں یہاں ہوں آپ لوگوں سے اپنا پہلا اور سب سے بہترین ایپ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ So the app name is Star Rockers. اس کی یہ کہنے کی دیر تھی کہ سامنے لگی بڑی سی اسکرین پر اس ایپ کا لوگو دکھائی دیا جانے لگا تھا۔ پنک اور بلیک کلر کا لوگو جو دیکھنے والوں کو اچھا لگ رہا تھا۔ اسٹار روکر یہ اب تک کی جتنی ایپس ہیں ان سے مختلف ہے۔ یہ ایک ایسی ایپ ہے جس سے آپ لوگ خود کو اپنی پسندیدہ فلم کا حصہ بنا سکتے ہیں، خود کو سنگر بنا سکتے ہیں، اپنے ڈانس لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ کوئی بھی شخص یا بچہ بغیر پیسے کے بالکل فری اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے۔ نہ صرف ڈاؤن لوڈ بلکہ وہ اس ایپ کے ذریعے ایک فلم اسٹار کی طرح اپنے فین بنا سکتا ہے، لوگوں کو اپنا مداح بنایا جا سکتا ہے، اپنی ایکٹنگ کے نمونے دکھا سکتا ہے۔ اس ایپ میں آپ کوئی بھی اپنا پسند کا جملہ جو آپ کے پسندیدہ ہیرو اور فلم اسٹار نے بولا ہو وہ آپ اپنی ایکٹنگ کے ساتھ بول سکتے ہیں۔ لڑکیاں جو دوسروں تک اپنا ڈانس نہیں پہنچا سکتی وہ پہنچا سکتی ہیں۔ کسی بھی قسم کا ڈانس کر کے آپ لوگوں کو اپنا فین بنا سکتے ہیں۔ لوگوں نہ صرف آپ کو پسند کریں گے بلکہ وہ آپ کو فالو بھی کریں گے، اور پھر آپ میں سے جس کے فین زیادہ ہوں گے انہیں کرام بھی دیا جائے گا۔
दरअसल की बात का खत्म होना था कि पूरी आवाम पागलों की तरह होटिंग और शोर करने लगी थी। हर तरफ सब लोग उछल उछल कर खुशी का इजहार कर रहे थे। कुछ तो फोन निकालकर इस ऐप को डाउनलोड भी करना शुरू हो चुके थे और कुछ दिल में इरादा कर चुके थे, हमारी कंपनी ब्लैक डिजाइन ने कभी आपको मायूस नहीं किया और ना करेंगे। इस ऐप को जितना हो सके लोगों से शेयर भी करें और लोगों को इसके बारे में भी बताएं। इसके इस तरह की डिटेल्स इस ऐप के बायो में लिखी जा चुकी है। ये आपकी गमज़दा जिंदगी को एक बहुत ही अच्छा और खुश कर देने वाला एहसास देगा। हेड्स ऑफ यू ऑल। वो शख्स कहता हुआ इस पागल होते हुए मजमे पर एक नजर डालकर वहां से बैक स्ट्रेच की तरफ बढ़ चुका था और लोग बस इस लॉन्च होने वाले नए ऐप की तस्वीर को देखकर होटिंग और तालियां बजाने में मसरूफ थे। खन 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 पायल की आवाजें चारों तरफ इस महलनुमा कोठी पर गूंज रही थी। हुस्न के दिखावे का काम बड़े जोरों शोर से अपने उरूज पर था। वही धुन के काले और तन के मेले लोग इन नुमाइश पर लगी रकासा औरतों को लालची राल टपकाती नजरों से देखकर जी बहला रहे थे। गुनाहों का वही बाजार इसी बेखौफी से इसी तरह गर्म था। खुदा ने इनकी रस्सियों को इतना ढीला छोड़ा हुआ था कि अब नजर रहमत तो दूर की बात, इनके चेहरों पर से भी नूर उठ चुका था। तारा बेगम गुस्से से बैठी अंगूठियों से भरे हाथों को दूसरे हाथों पर मार रही थी कि शानो दौड़ती हुई इनके पास आकर खड़ी हुई थी। तारा जी, वो हैदर साहब आए हैं, शानो ने कुछ हिचकिचाहट से कहा था। आ गई वो बेसरात शख्सियत, भेजो इन्हें मेरे पास, तारा बेगम ने अपनी मोटी मोटी आंखों को चढ़ाकर कहा था। कुछ देर बाद हैदर मखसूस से कॉन्वेंट में स्टाइल से चलता हुआ इस तरफ आया था। इशारे से तारा बेगम को सलाम किया गया था, जिस पर उन्होंने इशारे से सामने पड़े महंगे तरीन सोफे पर इसे बैठने का इशारा किया। कुछ देर खामोशी की नजर हुए। वो नई लड़की पसंद आई आपको? हैदर आंखों में चमक के साथ बोला था। एक हाथ से वो कोट का बटन खोल चुका था। आप हमसे ऐसा मजाक करने की जुर्रत कर कैसे सकते हैं? तारा बेगम अब शिद्दत शदीद तक मगर धीमे लहजे से बोली थी। ऐसा मजाक तारा जी? क्या नई लड़की पसंद नहीं आई? हैदर इनकी बातों को समझ नहीं सका था। कैसी लड़की? जिस लड़की पर आपको वो 50 लाख देने थे, वो लड़की तो हम तक पहुंची ही नहीं है। सुबह का वादा था, अब दिन चढ़ आया है। अब आप अपना कौन सा मुंह लेकर यहाँ आए हैं? वो आंखें चढ़ाती हुई खार खाने वाले लहजे में बोली थी। क्या बात कर रही है? जैन ने इस लड़की को यहाँ नहीं पहुंचाया? हैदर हैरानी से बोला था। बिल्कुल ऐसा ही है। तारा बेगम के इकरार पर वो मजीद हैरत में आया था। आप मुझे 1 मिनट दें, हैदर जेब के टोलते हुए बोला था। इसने एक तरफ को जाकर अपनी जेब से फोन निकाल कर जैम को फोन मिलाया। 1 बार 2 बार, वो पूरे 3 बार फोन मिला चुका था, मगर किसी किस्म का कोई जवाब मौसूल नहीं हो रहा था। इसने जैम की मुलाजमों को फोन मिलाया था। जी साहब, इसने फोन उठाकर कहा। जैम कहाँ है? रात को क्या कुछ हुआ था? हैदर ने फौरन इससे सवाल किए थे। साहब के कहने पर मैं तो लड़की को कमरे में बिठाकर साहब को छुट्टी देकर घर आ गई थी। इसके बाद का मुझे कुछ नहीं पता। इसने फौरन इनकार किया था। फोन रखकर इसने फौरन जैम के घर जाने का सोचा। जैम को वो 5 साल से जानता था। इस तरह का धोखा वो हैदर को कभी नहीं दे सकता। इस बात का पूरा यकीन था इसे। दोपहर के 2 बज रहे थे। हैदर तारा बेगम की कोठी से सीधा जियाम की तलाश में निकला था। वही गहमा गहमी का आलम जो दुनिया का दायमी रिवाज बनता जा रहा है, वही आलम इस वक्त नुमाया था। गाड़ियों का शोर जो कानों में किसी नच्चर की तरह चुभता था। वो गाड़ी तेजी से भगाता हुआ बार बार घड़ी पर नजर डाल रहा था। जहन मुंतशिर सोचों का शिकार था। इसका जहन मुहित इन बातों में अटका था कि जियाम इस वक्त कहाँ होगा और वो लड़की हमेशा की तरह इस कोठे पर क्यों नहीं पहुंची। इन्हें मुंतशिर सोचों में वो कई बार जियाम का नंबर मिला चुका था, जो कि हर बार बच बच कर बंद हो रहा था। आपका जवाब मौसूल नहीं हो रहा। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश करें। शट अप, जस्ट शट अप। हैदर चिढ़ता हुआ मोबाइल से गोया हुआ था। वो जियाम के घर के रास्ते में था और इसका फोन बजा था। इसने एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील पकड़कर दूसरे हाथ से फोन उठाया था। हेलो, बड़े शौकत, पहुंचे जियाम के घर? हैदर ने अपने मुलाजिम ने फोन पर कहा था। साहब, यहाँ तो जियाम बाबा का पूरा घर खुला पड़ा है। जियाम बाबा को कुछ पता नहीं। शौकत ने वहाँ की सूरत हाल से हैदर को आगाह करते हुए कहा। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम अंदर जाना, मैं आ रहा हूँ, तुम घर जाओ। इस वक्त वो किसी भी खतरे का रिस्क नहीं लेना चाहता था। जी साहब, मकाबले से जवाब आया। इसका जवाब सुनकर हैदर ने फोन रख दिया था। इसने हर परेशानी और मस्ती को जेर नजर रखकर शौकत को जाने का कहा और खुद तेजी से गाड़ी चला रहा था। नहीं जियाम, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दे सकता। वो मुंतशिर सोचों के साथ खुद से मुखातिब हुआ। गाड़ी तेजी से जियाम फारिस के घर के रास्ते पर थी।
کچھ دیر بعد وہ گاڑی ریحام کے گھر کے بالکل گیٹ پر رکی۔ حیدر گاڑی سے تیزی سے باہر نکلا تھا۔ سامنے ریحام کے گھر کا مین گیٹ اس نے کھلا ہوا پایا۔ وہ تیزی سے اس گیٹ کے اندر کی جانب گیا۔ وہیں اس کے گھر کا اندرونی دروازہ بھی کھلا تھا۔ حیدر بہت سی سوچوں کو ذہن میں لیے گھر میں داخل ہوا۔ وہاں اسے ریحام کی ملازمہ خاتون نظر آئی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ حیدر نے اسے دیکھ کر فوراً سوال کیا۔ صاحب جی، میں تو ابھی کچھ دیر پہلے آئی ہوں۔ ریحام بابا گھر پر نہیں نظر آ رہے ہیں، ان کا کمرہ بھی بند ہے، باہر گیٹ بھی کھلا تھا، کچھ گڑبڑ ہے صاحب، اس نے حیدر کو ہر بات سے آگاہ کرتے ہوئے پریشانی سے بتایا۔ ریحام کا کمرہ بند ہے، اس نے اس کی بات کو دہرایا تھا۔ پھر بغیر کچھ کہے وہ سیدھا اوپر کی جانب بھاگا۔ اب وہ وہاں پر اوپر پہنچ کر سیدھا ریحام کے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا، جبکہ اس کی نظر اس کے بالکل سامنے والے کمرے کی جانب پڑی تھی جو بالکل کھلا تھا۔ وہ اس کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ کمرے کے اندر عروسی جوڑا اور کچھ جلدی پورے بستر پر بکھری پڑی تھی جو کہ بیڈ پر پھینکی گئی تھی۔ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ لڑکی بھاگ گئی؟ حیدر نے مکھیاں میز کر کہا۔ اب وہ ریحام کے کمرے کے باہر تھا۔ ریحام، دروازہ کھولو۔ ریحام! کئی آوازیں لگانے کے بعد بھی وہاں سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا تھا۔ اس کمرے کی چابی کہاں ہوتی ہے؟ حیدر کو کسی گڑبڑ کا احساس ہوا تھا۔ اس نے فوراً اس ملازمہ سے پوچھا۔ جی یہ لے صاحب۔ ملازمہ اس کے کہنے سے پہلے ہی چابی ہاتھ میں پکڑی اس تک پہنچی۔ حیدر نے جلدی سے وہ چابی اس کے ہاتھ سے لی تھی۔ اب وہ دروازہ کھول رہا تھا۔